بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 60واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور تاریخی خطبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا، مگر کچھ لوگ اسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ ناظرین اکرام، حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سننا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کیں، جن کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون ریزی اور سود خوری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ نے مساوات پر بہت زور دیا اور اونچ نیچ اور ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین اکرام، آپ نے فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار تو صرف تقوی ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 زبانیں ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ ناظرین اکرام، تقریر ہو چکی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، ٹھیک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے۔ خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے تو تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔
یہ خیال آنا تھا کہ دل بے قابو ہو گیا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابو بکر کیوں نہ روتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ وہی کیا ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت تھی، نہ مال کی کوئی وقت تھی اور نہ اولاد کی ہی کوئی پرواہ تھی۔ معزز ناظرین اکرام، حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ اب آپ کے جانے کے دن قریب ہیں۔ صبح ہوئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ کراہیں، ہائے میرا سر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی تم کو دفن کروں۔ اس پر جوان عائشہ نے جواب دیا، کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے، بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس معمول میں فرق نہ آیا۔ باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے، 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ مجبوراً آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں۔ ناظرین اکرام، کمزوری بے انتہا تھی اور بے سہارا چلنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف یہ 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہی کچھ ایسے تھے کہ ان کا جو بھی خیال رکھے، بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے تب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب، 2 باندیاں اور کچھ شہد بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور باندیوں کو تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کا یہاں سے کیسا گزر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے۔ آپ کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ ناظرین اکرام، آپ عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے، آپ کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بے جا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی اس کے قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی نامعلوم ہوئی تو بیویاں بے چین ہو گئیں اور جانثار بے قرار ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 60واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 59 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔